الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ جو باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں. کامیابی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اور دعا کریں اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. دو تین ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمیں ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ ویارہ میں کئی مرتبہ آنا ہوا، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے زیادہ بیانات ویارہ میں ہی ہوا کرتے تھے، مہینے 2 مہینے میں آنا ہوتا تھا. اب چونکہ مشغولی بڑھ گئی تو کبھی سال میں 1 مرتبہ ہوتا، کبھی 2 مرتبہ ہوتا. یہ تو یوں سمجھو کہ ہمارا سال شروع ہوا آج ہمارے مدرسے کا پہلا دن، اور سال کا پہلا بیان ہمارے اشرف بھائی کی دعوت پر ہم ویارہ پہنچے ہیں. دعا کرو کہ ویارہ آئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. آج جو میں یہاں بیٹھا ہوں نا، صرف ایک ہی بات بتانا ہے میرے دوستو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. بولو ہاں، بولو ہاں. ہم نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. لیکن آج صرف یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات ہم صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس پر ہم کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. خیر پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے میرے بندے کی زبان پر میرا نام. اللہ بھی چاہتے ہیں جہاں تک ہو سکے میرے بندے کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا نام. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کام شروع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی بھی کام شروع کرو تو اللہ کا نام بولو، بسم اللہ. کوئی بھی کام شروع کرو تو بسم اللہ، اللہ کا نام. کام ختم کرو تو الحمدللہ، وہاں بھی اللہ کا نام. کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ، وہاں بھی اللہ کا نام. کوئی اچھی چیز مل جاوے تو ماشاءاللہ، وہاں بھی اللہ کا نام. اگر آپ نے چھینکا تو بھی اللہ کا نام الحمدللہ. کسی کی چھینک کو سنا تو بھی اللہ کا نام یرحمک اللہ. ارے کوئی مسلمان ملا تو بھی اللہ کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے نماز شروع کیا تو اللہ کا نام اللہ اکبر. نماز ختم کیا تو اللہ کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے کسی کا انتقال ہو گیا تو بھی اللہ کا نام انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر گناہ ہو گیا تو بھی اللہ کا نام استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اللہ نے جو پیارا نبی بھیجا اس کو بھی نام دے دیا محمد الرسول اللہ. تو جہاں دیکھو اللہ کا نام. اللہ چاہتے میرا بندہ میرا ہی نام ہوگا تو کامیاب ہوگا. تو چلو ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا. ہاں میں تو بہت لمبا سفر، یہ معلوم نہیں کتنے ملکوں کا سفر اللہ نے کروایا. آیا آواز بالکل بیٹھی ہوئی. کل جمعہ بھی بہت مشکل سے وہاں بیان کیا، آج اللہ نے یہاں پہنچایا ہے. تو میری آواز بیٹھی ہے، آپ کی آواز نہیں ایسا نہیں، زور سے بولو نا. میں نے جیسے کہہ دیا میری آواز بیٹھی ہے، اس لیے کہ کئی ملکوں کا سفر کرو اور باہر کے ملکوں میں جاؤ نا تو اتنے بیان اور تراویح اور بیان ایسا لگتا ہے کہ ٹکٹ نکالا ہے تو اس کا آخری ٹکڑا بھی نچوڑ کے چھوڑتے ہیں. لیکن خیر اب یہاں پر آیا ہوں تو میری آواز بیٹھی، آپ لوگوں کی آواز نہیں نا. اس لیے آپ کے چہرے ایسے لگ رہے ہیں آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں. گھر سے کوئی دھمکی ومکی تو نہیں ملی آپ کو؟ اشرف بھائی آپ کا گھر تو بالکل سامنے ہی ہے آج. ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا. آپ تو ذکر کرو گے نا انشاءاللہ، بلند آواز سے کرو گے نا انشاءاللہ.
تو کوئی ٹینشن تو نہیں. بیوی کا ڈر, ارے اللہ کے گھر میں بیٹھا کائے کو جھوٹ بولتا ہے, ڈرتا ہے تو بولا ہاں ڈرتا, نہیں ڈرتا تو نہیں ڈرتا. ڈرتا مولانا سب کو کہاں پوچھو, آپ کو ہی پوچھ لو. وہ ایک بیچارہ شوہر تھا نا, شوہر, اس کو اس کی بیوی نے بلایا, ادھر آیا, کہا ہے تیرے کو معلوم ہے تیرا دوست شادی کرنے جا رہا ہے, تیرا دوست شادی کرنے جا, پاگل لڑکی سے شادی کرنے جاتا, اس کو منع کر دے, اس کو منع کر دے. تو وہ بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ تیرے دوست کو منع کر, اس لیے کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا وہ لڑکی کیسی ہے, پاگل ہے, تو پاگل لڑکی کو گھر میں لائے گا تو پورا گھر پاگل ہو جائے گا, اس لیے تیرے دوست کو منع کر. تو اس نے کیا جواب دیا, نہ میں میرے دوست کو نہیں روکوں گا. بیوی نے کہا کیوں نہیں روکے گا, تیرا دوست ہے. کہا اس نے مجھے کہاں روکا تھا. اشرف بھائی اپن تو بھگت ہی رہے. اب جو بھی شادی کرتا, آج ہمارے وہ کیا نام کا, ہم ولیمہ میں گئے, ہاں مولی عبید اللہ, مولی عبید اللہ کو میں نے یہی کہا, آخر میں گلے میں لگتے ہوئے کہا کہ چلو تم بھی ہماری گلی میں آ گئے, ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی نہیں ڈوبے. خیر ذکر کریں گے انشاءاللہ. میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی گردن جھکا دو, کرنے دھرنے والا اللہ, بالکل گردن جھکا دو. پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا صمد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے اور اللہ ذکر کی حقیقت بھی ہم کو نصیب فرمائے. خیر اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. آج آپ کو ایک بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ میرے پیارے دوستو درود پاک پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, اور محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. محبت سے درود پاک پڑھنے کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. درود پاک اگر کوئی محبت سے پڑھے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا. ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, ہانپتے کانپتے آئے, کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہانپتے کانپتے پورے پسینے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اگر ہم محبت کے ساتھ آپ پر درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے تو ہمیں
ہمارے نبی نے بہت پیاری بات کہی، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے اتنی پیاری بات کہہ دی، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. لیکن صحابی کا سوال پوچھنا، اگر ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے اور بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھے. توجہ دینا، کتنی مرتبہ؟ لیکن کیسے پڑھے؟ پورا مجمع بولے نا، کیسے پڑھے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے، بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھے. ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، تیرا درود پاک تیرے منہ سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد محبت والا درود جنگلوں میں جائے گا، بیابان میں جائے گا، صحرا میں جائے گا، دریاؤں میں جائے گا. وہ محبت والا درود کبھی مشرق میں جائے گا، کبھی مغرب میں جائے گا، کبھی شمال میں جائے گا، کبھی جنوب میں جائے گا، کبھی پتھروں کے پاس سے گزرے گا، کبھی درختوں کے پاس سے گزرے گا، کبھی دیواروں کے پاس سے گزرے گا، ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کے پاس سے گزرے گا، آسمان کے کونے کونے کے پاس سے گزرے گا. مگر جہاں جہاں محبت والا درود جائے گا، وہاں کی ہر چیز تیرے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی. ایک مرتبہ کا درود، ایک مرتبہ پڑھ لیا بس فارغ، دنیا کے کونے کونے میں خدا لے جائے گا اور مغفرت آئے گی. بولو مغفرت. یہ تو حدیث پاک میں. اب آؤ غوث پاک کی بات سنو. غوث پاک، اب سب اطمینان سے بیٹھے ہو نا؟ میں آپ کو آج انسان کی بات بھی بتاؤں، جنات کی بات بھی بتاؤں، سنیں گے نا سب انشاءاللہ. فرشتوں کی بات بھی سن لو اور ولیوں کی بات بھی سن لو. ایک مرتبہ ایسا وصول کر لو کہ اشرف بھائی واپس نہ بلاوے. آج تو کھانا بھی نہیں کھلایا، کہا باڈولی میں کھا کے آنا. اشرف بھائی میرے کو نہیں معلوم تھا اتنا کنجوس ہے. ویارہ میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی کھانا کھلائے، فون پہ مولوی عثمان کو بتا دیا باڈولی میں ولیمے کا کھانا کھا کے آنا، اس میں ثواب زیادہ ہے. خیر، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، اور جہاں جہاں سے ہمارا درود گزرے گا وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. اور پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر، بولو بولو بولو، پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اگر کوئی محبت سے درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ غوث پاک نے فرمایا، زمین کے کسی بھی کونے میں محبت سے درود پڑھ لے، تیرے درود پڑھنے میں دیر ہوگی مگر تیرے درود کے مدینہ مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی. کہیں بھی درود پڑھو گے، درود کہاں جائے گا؟ آگے کیا فرمایا پیرانے پیر نے؟ تو محبت سے درود پڑے گا، تیرا درود مدینہ مدینہ کی زمین کو چھوئے گا. پیرانے پیر فرماتے تیرا درود مدینہ جائے گا، اگر سرکار مدینہ نے قبول کر لیا آسمانوں پر پروردگار بھی تیرے درود کو قبول کر لے گا. ہاں بھائی، محبت والا درود کہاں جاتا ہے؟ بولو نا ساتھ میں، بولو نا. غوث پاک نے کیا کہاں جاتا؟ اور مدینے سے کہاں جاتا؟ تو محبت والا درود مدینہ جاتا تو محبت والا دل کا کو پیدا نہیں کرتا، وہ دل بھی مدینہ جائے گا. بھائی محبت والا درود مدینہ جاتا تو محبت والا، آپ نے نام سنا ہوگا بلکہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا بھی ہوگا، قاری صدیق باندھوی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے کبھی نعت پڑھو نا، ایسے مدینے کو بیان کیا ہے ایسا لگتا کہ مدینہ پہنچ گیا. کہو سبحان اللہ. ان کا ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، سنیں گے سب، سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بھائی محبت والا درود کہاں جاتا؟ اور سرکار قبول کرے تو اللہ عرش پر قبول کر لیتا. کیا فرمایا؟ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. بولو بولو. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. تو محبت والا درود مدینہ جائے گا اور ہم کو مدینہ لے جائے گا. بولو انشاءاللہ.
تو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت والا درود دنیا کے کونے کونے میں جاتا, مغفرت کا اعلان ہوتا, اور غوث پاک نے فرمایا کہ محبت والا درود مدینہ جاتا, اور اللہ کی قسم سرکار قبول کرے, پروردگار بھی قبول کرے. بولو سبحان اللہ. مدینے میں کون قبول کرے؟ سرکار. تو آسمان پر کون قبول کرے؟ اور اللہ خود کہتے ہیں زمین پر تیرا عمل قبول کروں گا, عرش پر اٹھا لوں گا, اور جو ثواب کا وعدہ کیا تجھے عطا کر دوں گا. اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے عمل کو قبول کروں گا, آسمانوں پر اٹھا لوں گا, اور جو وعدے تجھے عطا کروں گا. تو محبت والے درود پر بہت وعدے ہیں. کون کون محبت کے ساتھ پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرو نا, کس کے ہاتھ اوپر کرو نا. محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو محبت کرنے والوں کو ملتا کیا؟ جو نبی سے محبت کرتے ہیں اسے کیا ملتا؟ میرے دوستو آپ سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جاؤ گے انشاءاللہ. جو محبت سے درود پڑتا اسے کیا ملتا؟ کہو گے نا سبحان اللہ, کہو گے نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا. جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اللہ تجھ پر حرام کر دے گا. بولو سبحان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا محبت کے ساتھ درود پڑھتا جا, پڑھتا جا. قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہیں تجھے بھی کھڑا کر دے گا. قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہاں اللہ ہم کو بھی کھڑا کرے گا. بولو انشاءاللہ. تو فرشتوں کو آبجیکشن ہوگا. ہاں قیامت میں فرشتوں کو آبجیکشن ہوگا, کہیں گے تو یہاں, ارے یہاں تو بڑے بڑے شہید کھڑے, تو کہاں شہید ہوا, تو کیسے کھڑا ہو گیا؟ فرشتے آبجیکشن کریں گے اللہ یہ کیسے کھڑا ہو گیا, یہ تو شہید نہیں ہوا. اللہ کہیں گے میری عزت و جلال کی قسم مجھے معلوم ہے میرا بندہ شہید نہیں ہوا, لیکن میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھتا تھا. جو مرتبہ میں نے شہیدوں کو عطا کیا وہی مرتبہ میں نے درود پاک کے پڑھنے والوں کو بھی عطا کر دیا. بہت ملتا درود پاک پر. آج ہمارے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا. جب ہمارا بچہ چھوٹا تھا نا, 8-9 سال کا تھا, تو ہم لوگ بہت رباب کرتے تھے. ارے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر کبھی بولے نا میرے کو مدرسے نہیں جانا تو تھاڑ کر کے تماچا مارا کہ نہیں, چل چل جلدی مدرسے جا. اور روتے روتے چلا. کہاں چلا؟ مدرسے سے آیا, اب اسکول نہیں جاؤں گا, دیکھ اور تماچا مارا, چلا بیگ اٹھا کر. کہاں چلا؟ یہ 8-9-10 سال کی بات ہے, لیکن اب میرا بیٹا 18-19-20 سال کا ہو گیا, اب تماچا مارے گا. ہاں اب تو ڈر لگتا ہے وہ کہیں نہیں مارے. بچے بڑے ہوتے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا, بہت مشکل ہو جاتا. معلوم ہے کہ باہر اوٹے پہ بیٹھا ہے, معلوم ہے کیا کیا دھندے کرتا, لیکن کوئی کچھ نہیں بول سکتا اپنے بیٹے کو. بولو نہیں بول سکتا. ہاں کوئی کام دھندا نہیں کرتا. اشرف بھائی نے اتنے بڑے بڑے موبائل کے ڈبلے لے کے گھومتا ہے. پہلے موبائل چھوٹا ہوا کرتا تھا, میں ابھی بھی جیب میں چھوٹا سا موبائل رکھتا, لیکن میں سب کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے اتنا بڑا ڈبہ کائے کو اٹھا کے جاتا. لیکن ہے ہمارے جوانوں کو شوق ہے موبائل کا. ہاں میرے دوستوں پانی کے بغیر 24 گھنٹہ نکال لے گا, لیکن موبائل کے بغیر 2 گھنٹہ نہیں نکالے گا. اور رات میں تو ایسا قریب میں رکھتا ہے جیسے بیوی کو سلایا. صحیح بول رہا ہوں میں. ایک صحابی آئیے, بڑا پرابلم ہے, بچہ بڑا ہو جائے آپ کیا بولو گے؟ اور اگر بچہ بڑا ہوگا اور اگر آپ نے کچھ کہا تو کہے گا نا ابا یہ سب میرے کو نہیں بولنے کا, گھر میں رکھنے کا ہے تو رکھو, نہیں تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. اب وہ بیچارہ باپ کبھی کبھی غصے میں بولتا ہے جا جا مر جا, میں تیرا باپ نہیں ہے, تو میرا بیٹا نہیں. لیکن وہی باپ کو پوچھو پھر مصلی بچھا کے روتا ہے کہ نہیں روتا ہے, رات کو اکیلے میں روتا کہ نہیں روتا, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. میرے دوستوں ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, یہ تو میں گھر میں رکھ بھی نہیں سکتا اور اس کو باہر بھیج بھی نہیں سکتا. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا قیامت تک آنے والے بہت سے باپ ایسے پریشان ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, تو درود پڑھتا رہے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا اور اللہ تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے گا. درود پاک پڑھتا رہے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے گا. تو خیر میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت والے درود کا کمال ہے. بولو کس کا کمال ہے؟ انگلی پر گنو گے نہیں انشاءاللہ. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا.
ایک ایک بات پر سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ. محبت والے درود کا کمال کیا ہوگا؟ شروع سے سنتے جاؤ. محبت والا درود ہوگا، ایک مرتبہ پڑھے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا اور مغفرت کی دعا کے فیصلے کروا کے آئے گا. بولو سبحان اللہ. محبت والا درود پڑھے گا، ارے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھے گا، تیرا درود مدینہ جائے گا، سرکار قبول کریں گے، پروردگار بھی آسمانوں پر قبول کر لے گا. ارے محبت والا درود پڑھے گا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. ارے محبت والا درود پڑھے گا، قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اللہ تجھے کھڑا کر دے گا. ارے محبت والا درود پڑھے گا، اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا، تیرے بچوں کو بھی تیرا فرما بردار بنا دے گا. کون سا درود؟ بولو بولو کون سا درود؟ اچھا بغیر محبت والا درود پڑھے تو کیا ہوتا؟ دونوں باتیں ہونی چاہیے نا، میٹھا بھی اور کڑوا بھی. بغیر محبت والا درود پڑھے تو کیا ہوگا؟ ارے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو کیا ہوگا؟ پیران پیر نے کہا نبی کا امتی. اب بغیر محبت کا درود کہا اگر کوئی پڑھے تو کیا ہوگا؟ پیران پیر نے بڑے جلال میں، غوث پاک کا جلال میں کہا ارے بغیر محبت کے درود پڑھے گا، فرشتہ لے گا اور وہیں تیرے منہ پہ مار دے گا. اگر پہلی صف میں پڑھے گا تو تیرا درود دوسری صف میں بھی نہیں جائے گا. میں پہلی صف میں درود پڑھے گا تو درود دوسری صف میں بھی نہیں جائے گا. تو محبت والا درود تو دنیا کے کونے کونے میں جا کے مغفرت کو لے کر آتا، اور بغیر محبت والا یہی پٹک دیا جاتا. او میرے پیارا والو بولو نا، محبت والا پڑھیں گے بغیر محبت والا؟ کون کون محبت والا؟ ہاتھ اوپر کرو تو بات پکی ہو جائے. ماں بس 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 سب محبت والا درود پڑھیں گے؟ نہیں ہاں بولو نا، محبت والا درود پڑھیں گے. اچھا اب بغیر محبت والا کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر. بغیر محبت والا نہیں، بات دونوں طرف کی ہونی چاہیے نا اشرف بھائی. محبت والا کہ دو ہی آدمی ہوں گے، محبت والا ہوگا بغیر محبت والا ہوگا. تو محبت والے تو آپ سب نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا درود عرش پر جائے گا. بولو انشاءاللہ. ہم محبت والا درود پڑھیں گے تو جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. ہم محبت والا درود پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی فرما بردار بن جائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو محبت والی بات تو ہو گئی. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں. بغیر محبت کے کون کون پڑھے گا؟ اس لیے بغیر محبت کے پڑھے گا یہی منہ پہ پٹک دیا جائے گا. کون کون پڑھے گا وداؤٹ محبت؟ بغیر محبت کوئی نہیں، یعنی سب محبت والے ہی پڑھیں گے. اب بولو نا، یعنی نبی سے سب محبت کرتے ہیں؟ نہیں زور سے بولو نا، نبی سے سب محبت کرتے. ہاتھ اوپر کرو بھائی. محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی اس کا مطلب خدا کے گھر میں جھوٹ بولا کیا؟ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. میرے دوستو، جس نے داڑھی کو توڑا یا جس نے داڑھی کو چھاٹا وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، اندر دل کہتا مجھے سب کا چہرہ پسند ہے، نہیں پسند ہے تو تاجدار مدینہ کا چہرہ نہیں پسند ہے. تبھی تو داڑھی آرام سے جنازہ نکالا داڑھی کا. اور بولو چہرے پہ داڑھی نہیں اور نبی سے محبت. کبھی اگر کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میرے کو زور سے تماچا مارے، میں نے کہا کائے کو تماچا مارا؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میں آؤں گا بیارہ آؤں گا تماچا کھانے آؤں گا. یعنی ایک طرف چہرے پہ مارو اور دوسری طرف کہو محبت. یہ منافق نہیں تو کون؟ کرتا کچھ بولتا کچھ. یہاں داڑھی اڑائے جا رہا. میرے دوستوں 15 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر سے داڑھی آئی، آج ذرا اپنی عمر دیکھ، 50 سال کی عمر ہو گئی. ہمیشہ نبی کے چہرے کو نوچتا گیا، ہمیشہ نبی کے چہرے کے جنازے اٹھاتا گیا اور کہتا میں محبت کرتا ہوں. اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ اور اللہ کی قسم نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں. بولو بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. معاف کرنا میرے جوانوں، میں تھوڑا ایسا ہی بول دیتا ہوں. کوئی ہمارا جوان ہے نا، اس کو کوئی ویارا کی کوئی لڑکی بولے یو آر لوکنگ اسمارٹ، سمجھتے ہو انگریزی سمجھتے ہو؟ کوئی ویارا کی لڑکی بولے یو آر لوکنگ، یا بولے یو آر لوکنگ ہینڈسم،
یا یوں کہتے کہ یو آر ہو چارمنگ فیس. اگر کوئی ویارا کی لڑکی ایسا بولے، یہ جوان جو ہے نا دوسرے دن جیسا اس کو یہ میسج ملا، دوسرے دن اس کے رہنے کی سٹائل ہی بدل گئی، اس کے اٹھنے کی سٹائل بدل گئی، اس کے بالوں کی سٹائل بدل گئی، اس کے کپڑے کی سٹائل بدل گئی. دن میں 3 مرتبہ نہاتا، حالانکہ پہلے 3 دن تک نہاتا نہیں تھا. اور اس کو کوئی کہے گا کہ یہ سب کیا ہو گیا، تیرے بالوں کی سٹائل بدل گئی، تیرا کپڑا اتنا اچھا، تو پرفیوم لگانے لگا، تو 3 دن تک گندا گھومتا تھا، ابھی دن میں 3 مرتبہ نہاتا، ہوا کیا؟ ادھر میں تیرے کو بتاؤں کیا ہوا. پڑھ میسج پڑھ. وہ کیا لکھی، دیکھ وہ کیا لکھی. یو آر لوکنگ اسمارٹ. تو ایک لڑکی نے ہم کو اسمارٹ کہا تو ہمارا انداز ہی بدل گیا. آپ اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. آپ مکہ کی زمین پر چلے، مدینے کی زمین پر چلے، اللہ آسمان سے کہے میرا محبوب تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں. ایک معمولی لڑکی بولے تو ہمارا پورے رہنے کی سٹائل بدل گئی. تو ہمارے نبی کو تو کون کہہ رہا ہے؟ اور اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ بھی ایسے مضبوطی کے ساتھ کہتا میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا کہ اجالے والا سورج سامنے آ گیا. کبھی اللہ کہتا میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا. کبھی اللہ کہتا میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا لگتا کہ دن کا اجالا سامنے آ گیا. اور کبھی اللہ کہتا محبوب تیرے بال اتنے مبارک ہے کہ بچھا دیتا ہے تو دل نظر آتا ہے، سمیٹ لیتا ہے تو رات نظر آتی ہے. کیسا محبوب ہوگا وہ. اور یہ میں ڈائریکٹ قرآن سے کہہ رہا ہوں. یہ جو باتیں میں نے کہی نا کہاں پر لکھی ہوئی آپ کو بھی یاد ہے؟ اما پارا 30واں پارا، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب کبھی تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج بتا دو، ارے تیرے چہرے انور کو 14ویں رات کا چاند بتا دو، ارے تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا بتا دو. ارے میرے پیارے دوستو ایک جملہ سننا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی ابو بکر پر پیار کی نظر پڑے اللہ صدیق بنا دے، عمر پر پیار کی نظر پڑے اللہ فاروق بنا دے، عثمان پر محبت کی نظر پڑے اللہ ذوالنورین بنا دے، شیر خدا علی پر نظر پڑے اللہ مرتضی بنا دے، ارے بلال پر محبت کی نظر پڑے اللہ مسجد نبوی میں اذان دینے والا بنا دے. ارے پیارے نبی وہ نبی مسکرا دے جنت کی کلیاں کھلنے لگے، ناراض ہو جائے جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے. آپ ہاں کہہ دے اللہ حلال کر دے، آپ نہ کہہ دے اللہ حرام کر دے. کوئی عورت آپ کے نکاح میں آئے اللہ قیامت تک کے لیے اسے امت کی ماں بنا دے. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب میں آپ کو وہ بات پر لانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت آج آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ تو فیصلہ ہو جاوے نا بھائی. آئیں گے، بولو آئیں گے. محبت. ایک بھائی میرے کو پوچھتا، اشرف بھائی سننے کی بات ہے، ایک بھائی میرے کو کہتا مولانا تو داڑھی پہ اتنا بولتا ہے تو قرآن میں ہے داڑھی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ داڑھی رکھو؟ کہاں لکھا قرآن میں؟ میں نے کہا لکھا ہے قرآن میں. میں نے کہا لکھا تو قرآن میں نہیں لکھا. بڑے بڑے علماء کہتے کہ قرآن میں داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تو آج کا مولوی بولتا قرآن میں لکھا. میں نے کہا میں نہیں بولتا. حضرت علی نے ہم کو بتایا، پارا نمبر 8، بولو پارا نمبر، آپ لوگ بھی دیکھ سکو گے پارا نمبر. حضرت علی، حضرت علی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ نالج ایجوکیشن کے بادشاہ کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. ہمارے نبی نے فرمایا جتنا علم ہے علم کا شہر میں ہوں. نبی نے فرمایا علم کا شہر میں ہوں مگر میرے شہر کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے. تو حضرت علی کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت علی کہتے قرآن میں لکھا ہے پارا نمبر 8. اب پارا نمبر 8 کو جب ہم نے کھولا، ہاں لکھا اللہ کیا کہتے معلوم؟ کچھ زمین پاک ہوتی ہے. اللہ کہتے کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودے اگاتا ہے. کچھ زمین، میرا اشارہ دیکھنا، کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودے. داڑھی پہ ہاتھ گھماؤ، نرم نرم لگتا نہیں لگتا؟
اور آگے اللہ کہتا کچھ زمین خبیث ہوتی، خبیث ناپاک ہوتی ہے، جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ذرا بغیر داڑھی والے ہاتھ گھماؤ. ادھر تو کہاں گھمائے گا، ادھر گھمانا بھائی. چپتا ہے، چپتا ہے. ارے چپتا ہے کہ نہیں چپتا؟ تو اللہ نے تو بالکل اوپن کر دیا معاملہ. کچھ زمین پوتر ہوگی جہاں نرم نرم پودا ہوگا، کچھ زمین ناپاک ہوگی، اور بغیر داڑھی والا یوں ہاتھ گھمائے گا، یوں ہاتھ ہٹا دے گا. وہ چپتا، انجیکشن لگتا. وہ پہلے دن شیو کیا اس دن برابر تھا، دوسرے دن پھر شروع. ارے ہوتا نہیں ہوتا، بولو ہوتا نہیں ہوتا. تو قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے حوالہ دیا، پارا نمبر، بولو پارا نمبر. کیا فرمایا اللہ نے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ. اللہ فرماتے کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں نرم نرم پودے اگتے ہیں. آگے فرمایا والذی خبث. والذی خبث کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ترجمہ؟ بولو بولو. خبوث کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، ناپاک. اس لیے بیت الخلا جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر چہرہ زمین پاک ہوگی تو نرم نرم نباتات ہوں گے، اور اگر زمین ناپاک ہوگی تو کانٹوں کے سوا. اور یہ کون بتا رہے؟ حضرت. اگر وقت ہو تو حضرت علی پر ایک بات بتا دوں. نہیں آپ کے پاس ٹائم ہوئے تو. ٹائم ہے نا، پوری رات ہے. تمہارے بیوی بچے ہیں؟ کم از کم میری بیوی بچوں کا سنا اشرف بھائی. ہم ایسے ہم کو بھی ڈر لگتی کبھی کبھی. حضرت علی کی ایک بات بتاؤں، بہت عجیب بات ہے. یعنی اس سے میں اندازہ بتاتا ہوں حضرت علی کی نظر جو قرآن پر تھی. اوہو اللہ کی قسم میرے دوستو. اور جس کو نبی کہہ دے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے، تو علی کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ میں جو بات بتا رہا ہوں نا، ہمارے علماء کو تو بہت فائدہ ہوگا. آپ لوگ بھی سمجھ لو تو بہت اچھا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک سننے جیسی بات. ایک مرتبہ کیا ہوا، پورا مجمع بیٹھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. حضرت عمر تو معلوم ہے نا ان کا رعب دبدبا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بولو امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیٹھے، پورا مجمع بیٹھا ہے، سناٹا چھایا. ایک بوڑھے آدمی آئے. ہاں بولو پورے مجمع میں کون آئے؟ بوڑھے آدمی. وہ لکڑی کا سہارا لے کے وہ بوڑھے آدمی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین عمر. قریب آئے، حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین عمر. حضرت عمر نے دیکھا، ہاں بوڑھے میاں کا کیا ہوا؟ کہا میں 8 سوال پوچھنے آیا ہوں. کتنے سوال؟ سب بولو ساتھ میں بولو، کتنے سوال؟ 8 سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ جواب دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا. کہا کہ پوچھو، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا، ورنہ علی سے پوچھ لوں گا. کس سے پوچھ لوں گا؟ اس لیے حضرت عمر کو معلوم ہے علم کا پہاڑ تو میرے پاس کھڑا ہے. کہا علی سے پوچھ لوں گا. تو بوڑھے میاں نے کہا دیکھو میرے کو ڈسٹرب مت کرنا، میرے 8 سوال کے بیچ میں بولنا، میرے کو 8 سوال پہلے پورے کر لینے دینا، پھر جو جواب دینا وہ جواب دینا. حضرت عمر نے کہا چلو پوچھو پوچھو. پورا مجمع بیٹھا اور وہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلا سوال ایسا عجیب کیا. کہا عمر میرے بارے میں بتاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے، بتاؤ میرے بارے میں. اس لیے کہ میرا پہلا سوال ہے، مجھے جنت کا کوئی شوق ووق نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کا کوئی خوشی نہیں ہے، جنت میں جانے کی کوئی تمنا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا کہ مسلمان اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں. غصے ہوئے حضرت عمر کے مسلمانوں اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں. تو بوڑھے میاں نے کہا پہلے ہی بولا تھا بیچ میں مت بولنا، 8 سوال میرے پورے ہو جانے دینا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے بولو. کہا کہ وہ جو جہنم ہے نا، جہنم نمبر 2، وہ جو جہنم ہے نا اس سے میرے کو ڈر ور نہیں لگتا. اب عجیب بات، جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، جہنم سے ڈر نہیں لگتا. بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بگڑا ہوگا کہ نہیں بگڑا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر نے وعدہ کر لیا تھا بیچ میں کچھ بولوں گا. تیسری بات کیا کہی معلوم وہ بوڑھے میاں نے؟ کہ مردہ کوئی ملتا ہے نا تو کھانے بہت اچھا لگتا ہے. مردہ کوئی ملتا ہے نا، مرا ہوا، تو کھانے کو اتنا مزہ آتا ہے. عمر اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤ. حضرت عمر غصے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتا مردہ حرام اور تم کہتے ہو مردہ ٹیسٹی. تو بوڑھے میاں نے کہا عمر تم واپس بیچ میں بولے، میں نے منع کیا تھا نا بیچ میں نہیں بولنے کا. حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟
تو وہ بوڑھے میاں نے چوتھی بات کیا کہہ ڈالی معلوم کیا؟ کہ میرے کو بغیر دیکھے کوئی بولے گواہی دے تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں، بغیر دیکھے گواہی دے تو میں تیار، میں بغیر دیکھے بھی گواہی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے دیکھنے کے بعد گواہی دینا چاہیے، اور بوڑھے میاں نے کہا نہیں میں بغیر دیکھے گواہی دیتا۔ حضرت عمر نے کہا نکلو، کہا پھر تم بیچ میں بولے، ابھی تو 4 بات ہوئی ہے، ارے کتنی بات ہوئی ہے؟ 5ویں بات کیا کہ معلوم، حق بات میرے سامنے آتی ہے نا تو میرے کو بہت نفرت آتی ہے۔ 5ویں بات کیا بولے؟ حق بات۔ حضرت عمر کو غصہ آیا لیکن کچھ بولے نہیں، باقی بات تو بہت ٹینشن والی ہے کہ حق بات آتی تو میرے کو بہت غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ یہ 5 باتیں۔ 6ٹھی بات کیا کہ معلوم، مدینے میں تھے نا، کہا مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ مدینے میں فتنہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا رکو، اللہ رحمت بھیجتا ہے نا تو میرے کو اچھا نہیں لگتا، میں بھاگ جاتا ہوں۔ 7ویں بات کیا بولی؟ اللہ رحمت بھیجتا میرے کو اچھا نہیں لگتا میں۔ اور 8ویں بات تو ایسی کہی کہ حضرت عمر کھڑے ہی ہو گئے۔ 8ویں بات کیا کہی معلوم، یہ جو یہودی بولتے ہیں نا وہ صحیح، اور جو عیسائی بولتے وہ بھی صحیح، یہودی جو بولے وہ بھی صحیح اور عیسائی جو بولے وہ بھی صحیح۔ بس حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا، بوڑھے میاں سے کہا تیری 8 باتیں پوری ہو گئی اور تیری 8 باتوں سے پتہ چلتا کہ تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم کوڑا میرے ہاتھ میں اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو یہی کوڑے پر کوڑے مارا ہوتا۔ اس لیے کہ 8 باتیں، اس میں آخری بات تو کتنی خطرناک کہ یہودی بولے وہ بھی صحیح نہیں، عیسائی بولے وہ بھی صحیح۔ حضرت عمر ایک دم غصے میں، وہ بوڑھے میاں نے کہا جواب تو دو، کہا یہی تو جواب ہے، تمہارا ایمان ختم ہو جاوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولو کون آ گئے؟ حضرت علی نے آ کر کیا کہا، عمر یہ بوڑھے سے کچھ بھی مت کہے، اس لیے کہ اس نے 8 باتیں کہی ہے، اگر تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ جنتی بن جائے، تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 8 باتیں غلط کہتا، اور علی تم بھی کہتے ہو کہ جنتی۔ حضرت علی نے کہا پروردگار کی قسم قرآن کریم پر نظر ڈالو اور پھر اس بوڑھے کو دیکھو، جو بوڑھا کہتا ہے وہی اللہ کا کلام بھی کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا میرے کو جنت سے کوئی تمنا نہیں، کہا اللہ بھی یہی کہتا ہے جنت سے کوئی مطلب نہیں، اصل تو جنت والے سے مطلب ہے، بھائی جنت سے کوئی مطلب نہیں، اصل تو جنت۔ اسی لیے اللہ نے کہا جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب میرا دیدار تم کو نصیب ہو جائے گا۔ اور بولو نا اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا جنت میں؟ قرآن کریم میں لکھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ پیارے پیارے چہرے ہوں گے جو جنت میں میرا دیدار کریں گے۔ حضرت علی نے کہا بوڑھے میاں نے بالکل صحیح کہا، جنت سے کوئی مطلب نہیں، جنت والے خدا سے مطلب۔ نمبر 2 کہا میرے کو جہنم ورنم سے ڈر نہیں لگتا۔ حضرت علی نے کہا بالکل بوڑھے میاں نے صحیح کہا، ان کو جہنم ورنم سے ڈر نہیں لگتا، جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے ڈر لگتا، اور اللہ بھی کہتا ہے میرے سے ڈر تو جہنم سے بچا دوں گا۔ بھائی ہے نا قرآن کریم میں نا سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے میرے سے ڈر جہنم دور۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرنا ہوگا تو جہنم دور کر دوں گا، جنتوں پر جنتیں عطا کر دوں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ بوڑھا جنت کی تمنا نہیں رکھتا، جنت کے پیدا کرنے والے خدا کے دیدار کی تمنا رکھتا، یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے۔ حضرت عمر نے کہا چلو وہ بات برابر ہو گئی، لیکن تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ میں مردہ ٹیسٹی، کیا کہا؟ مردہ کھانا بہت۔ حضرت علی نے کہا تم بھی کھاتے ہو عمر، مردہ تو تم بھی کھاتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا میں مردہ کھاتا۔ حضرت علی نے کہا غصے مت ہو، سب کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسی کھاتے ہو؟ زندہ، گھر میں آتی تو کیسی ہوتی؟ زندہ، بہت شوق سے کھاتا ہے، پاپلیٹ آئی پاپلیٹ، وہ تو مردہ ہے، اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ مردہ بہت ٹیسٹی ہے۔ ہاں اٹھاؤ قرآن 7واں پارہ، کون سا پارہ؟
اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ سمندر کے مردے یعنی مچھلی کو میں نے حلال کر دیا. میں نے حضرت عمر نے کہا یہ بات تو برابر ہے، لیکن حضرت عمر چوتھی بات پہ غصے ہوئے. یہ بوڑھا بولتا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا، بغیر دیکھے دیکھا نہیں اور گواہی دیتا. یہ بوڑھا کہتا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا ہم سب نے خدا کو نہیں دیکھا، سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. ارے بولو نا بولو نا. کہا یہ بوڑھا اکیلا نہیں، ہم میں سے کس نے خدا کو دیکھا؟ ارے بولو نا کسی نے خدا کو دیکھا. لیکن کسی کو بھی پوچھو اللہ ایک، بولو اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو بغیر دیکھے تو سبھی گواہی دیتے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. کہا حضرت عمر نے کہا اس نے 5ویں بات کیا بولی معلوم؟ کہ حق سے میرے کو بہت نفرت. تو حضرت علی نے کہا حق سے سب کو نفرت. کہا کیسے؟ حضرت علی نے کہا سب سے بڑی حق چیز موت، اور موت سے سب کو، بولو نا موت سے سب کو ہے. کسی کو محبت ہے؟ ارے بولو ہے. موت سے نفرت ہے نا، اتنی نفرت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی جوش میں بولے گا اللہ موت دے دے، جب ٹائم آئے گا تو نہ اللہ کسی اور کو دے دے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا کہ نہیں؟ ایک آدمی سامان اٹھایا، تھک گیا بیچارہ، روز سامان اٹھانے کا، روز اتنا بڑا گٹر اٹھانے کا، تھک گیا. ایک دن یوں سامان کو زمین پہ پٹکا، کہا اللہ یہ سامان اٹھا اٹھا کے تھکا، یہ موت کے فرشتے کو بھیج آ کے معاملہ ختم کر دے. اب کوئی تھا، کوئی من چلا کھڑا تھا، اس نے دیکھا اچھا وہ آ گیا. کہا میں ملک الموت، تم نے بلایا میں آیا. کہا میں اس لیے تھوڑی بلایا کہ روح نکالے، گٹھا نیچے پھینکا اٹھا میں سر پہ رکھ دوں تو موت کوئی مانگے گا؟ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا معاملہ اتنا کڑوا، کوئی کبھی موت کی تمنا نہ کرے. تو کہا حق بات آتی تو نفرت آتی ہے، موت آتی تو نفرت آتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. وہ چھٹی بات انہوں نے کیا کہی تھی؟ مدینے میں فتنہ آتا ہے تو میرے کو دل خوش ہیپی ہو جاتا. فتنہ آتا، حضرت عمر نے کہا یہ بوڑھا کہتا مدینے میں فتنہ آئے تو اس کو بہت اچھا لگتا. حضرت علی نے کہا میرے کو بھی اچھا لگتا اور تم کو بھی اچھا لگتا، اس لیے کہ قرآن اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب میرا مال میرے سامنے آوے تو میرے کو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ میرا بچہ میرے سامنے آئے گا تو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ بھلے ویارا کی زمین ہوئے کہ مدینے کی زمین ہوئے، میرا پیسہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا، میرا بچہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ تیرا مال بھی فتنہ اور تیرا بچہ بھی. قرآن اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ، تیرا اولاد بھی فتنہ. لیکن فتنہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پیسہ ہو ویارا والوں اچھا لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اشرف بھائی یہ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں. نہیں تو ویارا میں کوئی زمین ہو تو میرے نام کر دو، ہدیہ کر دے. پریزنٹ مولانا صبح تک بیٹھے گا. ہاں تب بیوی بھی یاد نہیں آئیں گی، کوئی یاد نہیں آئے گا. مال 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 مال. ارے مال اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ قرآن فتنہ کہتا مگر اچھا لگتا. اولاد کو اللہ نے فتنہ کہا مگر یہ فتنہ بھائی اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے آپ ویارا والے کو پوچھو، کوئی راستے میں نکلے کہیں کونے میں 500 کا نوٹ پڑا ہے، تھوڑا آگے بڑھا تو 1000 کا نوٹ پڑا ہے، کون سا اٹھائے گا؟ ہاں 1000 کا بولتا ہے، وہ 500 میرے واسطے چھوڑے گا؟ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ. حضرت علی نے کہا بوڑھے نے بالکل صحیح بات کہی کہ مدینے میں فتنہ آتا تو مجھے محبت آتی، مال میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا، ارے میری اولاد میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا. کتنی باتیں ہو گئی؟
7ویں بات کیا کہی تھی وہ بوڑھے نے؟ کیا کہی؟ اللہ کی رحمت آتی تو میں تو حضرت علی نے کہا برابر ہے، بارش آتی ہے تو سب بھاگتے ہیں، حالانکہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ ارے بولو نا، ہم راستے میں چلتے اور بارش آئی تو کیا کرتے؟ کھڑے رہتے، ڈر لگتا اگر بھیگا کپڑا لے گئے تو ابھی بیوی چلائے گی، اس سے بھاگتا ہے۔ کبھی کوئی پتھرے کے نیچے چلا جاتا، کوئی چھت کے نیچے چلا جاتا، کوئی فٹ پاتھ پہ چلا جاتا، حالانکہ راہ رہی اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ کہتے ہیں آسمان سے اترنے والا پانی رحمت ہے، مگر یہ رحمت کو دیکھ کر ہم سب یہ ساری باتوں کا جواب مل گیا۔ آخری بات بہت خطرناک بولی تھی بوڑھے میاں نے، یہودی جو بولے وہ، عیسائی بولے وہ، تو حضرت عمر نے غصے میں پڑھ کے بولتا، یہ کلمہ والا بولتا یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ سچ۔ حضرت علی نے کہا میں بھی یہی بولتا کہ جو یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا لو قرآن پڑھو، قرآن میں یہی لکھا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ یہودی ہمیشہ ایک ہی بول بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ عیسائی حق پر نہیں ہے۔ تو یہودی صحیح بول رہے غلط بول رہے؟ اور عیسائیوں کو پوچھو وہ کہتے یہودی حق پر نہیں ہے، تو صحیح بولتے غلط بولتے؟ دونوں صحیح بول رہے ہیں، یہودی بھی صحیح بول رہا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ تو قرآن بھی یہی کہتا، یہودی کہتا نصرانی حق پر نہیں، بالکل صحیح، نصرانی کہتا یہودی حق پر نہیں، بالکل صحیح، اس لیے کہ حق پر نہ یہودی نہ عیسائی، حق پر ہے تو ہمارا محمد صلی اللہ۔ صحیح بات نہیں، یہودی جو بولے وہ بھی صحیح کہ نصارہ حق پہ نہیں، نصارہ جو بولے وہ بھی صحیح کہ یہودی حق پہ نہیں، دونوں حق پہ نہیں، حق پہ تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ۔ بتاؤ حضرت عمر کا معاملہ کیسا ہوا ہوگا؟ حضرت عمر اٹھے اور بوڑھے کی پیشانی کو چوم لیا۔ بولے بوڑھے کی پیشانی، تو بوڑھے نے کیا کہا؟ میری پیشانی مت چوم لو، میرے کو تو کوڑا مارنے والا تھا، میری پیشانی مت چوم، میرے کو تو مارنے والا تھا، چوم لے علی کی پیشانی کو، چوم لے۔ حضرت عمر آگے بڑے، علی کو گلے لگایا، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اللہ کی قسم آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا، آج علی نہ ہوتا، یہ علم کا پہاڑ نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ وہی علی داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں وہ چہرہ پاک ہوتا ہے جہاں داڑھی ہوتی ہے، اور وہ چہرہ ناپاک ہوتا ہے جہاں داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہی محبت پر میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو وقت زیادہ ہو گیا، سمجھو گے محبت کو؟ سمجھو گے؟ ایک عجیب بات سناؤں آپ کو، سنا ہوگا پہلے، لیکن محبت کس کو کہتے ہیں؟ سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے نا محبت؟ حضرت ابو بکر، نام بولو جلدی بولو، کون حضرت ہے؟ یہ سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات۔ میں بتاتا ہوں ہمارے نبی سے محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی محبت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے گزر رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلی سے، کوئی مکہ کی گلی سے حضرت ابو بکر جا رہے، حضرت ابو بکر نے کسی کے چلانے کی آواز سنی، کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کے بلبلانے کی آواز سنی، کسی کے تڑپنے کی آواز سنی۔ حضرت ابو بکر تو اپنے کام سے گلی میں جا رہے، لیکن حضرت ابو بکر وہیں ٹھہر گئے کہ کون روتا بھائی، مکہ کی زمین پہ کون روتا، کون بلبلاتا، کون چلاتا۔ حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ یہ گلی میں کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے دوسری گلی میں ہوتا۔ حضرت ابو بکر دوڑتے گئے، سناٹے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک کالے کلوٹے غلام کو 5 آدمی مل کے مار رہے ہیں۔ کتنے آدمی مل کے مار رہے ہیں؟ اور کیسا مارتے معلوم؟ ایک آدمی نے ایک ہاتھ پکڑا ہے کالے کلوٹے کا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، تیسرے نے ایک پاؤں پکڑا، چوتھے نے ایک پاؤں پکڑا، اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹک دیتے ہیں، اور پانچواں جو ہے وہ پتھر لے کے کھڑا ہے، جیسے زمین پر پٹکتے تو یہ پتھر ان کے سینے پہ مار دیتا ہے۔ میرے دوستوں کیسا مارتے ہوں گے اور کیسا وہ رونا ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلی سے دوسری گلی میں آئے، 5 لمبے کو دیکھا، ایک دبلے پتلے کالے کلوٹے غلام کو مارے، ایک ہاتھ پکڑے، دوسرا ہاتھ پکڑے، ایک پاؤں پکڑے، دوسرا پاؤں پکڑے، اور یہ اٹھائے اور زمین پر پٹک دے، اور وہ 5واں کمینہ ہاتھ میں پتھر لے کر اس سینے پہ مارے۔ میرے دوستوں وہ کالے کلوٹے کوئی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، حضرت بلال تھے۔ حضرت ابو بکر قریب گئے، دیکھا کہ وہ جو دبلے پتلے جو ہے نا پورے لہو لہان ہے۔ ارے کسی کو آپ اٹھا کے زمین پہ پٹکو گے، ارے پتھریلی زمین پہ پٹکو گے تو سر کا کیا حال ہوگا، اس کی گردن کا کیا حال ہوگا، اس کی پیٹھ کا کیا حال ہوگا۔ یہ چاروں کے چار اٹھاتے ہیں اور زمین پر پٹکتے ہیں، اور وہ 5واں کمینہ پتھر لاتا، چٹان لاتا اور حضرت بلال
کے سینے پر مارتا، پورا سینہ لہو لہان ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، پانچوں کو کہا ٹھہرو، کیوں غریب کو مارتے ہو، کیوں غریب کو مارتے ہو؟ اور پانچوں نے کہا ماریں گے اس لیے کہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ بس حضرت ابو بکر نے کس کا نام سن لیا، وہ کس کا نام سن لیا، وہ کہا اچھا یہ کلمہ پڑھتا ہے اس لیے مارتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا چھوڑ دو، مارنا چھوڑ دو، مجھے بیچ دو، غلام ہے نا تمہارا، غلام ہے، مجھے بیچ دو، کتنی قیمت لگاتے ہو؟ اور پانچوں نے سوچا یہ موقع بہت اچھا ہے، پانچوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر یہاں سے چلے جائے، پھر پٹک پٹک کے ماریں گے، اتنی اونچی قیمت لگاؤ کہ ابو بکر سوچ بھی نہ سکے، چلے جائیں گے، پٹک پٹک کے پھر ماریں گے۔ پانچوں نے بڑی قیمت لگائی، حضرت ابو بکر نے کہا جو قیمت تم نے لگائی اس کی دگنا بھی لگائے ہوتے تو ابو بکر چکانے کو تیار رہے، میں قیمت دینے کو تیار۔ تو پانچوں نے کہا تم یہ کالے کا لوٹے کی اتنی اونچی قیمت دیتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابھی دیتا۔ فوراً حضرت ابو بکر نے پیسہ منگوایا اور دے دیا، درہموں کے درہم اور دیناروں کے دینار لٹا دیے۔ وہ پانچوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی قیمت ملی تو ابو بکر کو کہنے لگے ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، ہم نے تیرے کو دھوکہ دیا، یہ معمولی غلام کی اتنی بڑی قیمت لے کے ہم جا رہے۔ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضرت ابو بکر کا دل کہتا ہوگا دھوکہ تم نے نہیں دیا، دھوکہ میں نے دیا، میں نے دنیا دے دی اور جنت کا سودا کر لیا۔ چلے گئے، بولو پانچوں کے پاس پیسے لے کر یہاں حضرت ابو بکر اور زمین پر کون لیٹے؟ سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون، لہو لوہان۔ کیا کہتے معلوم؟ اے ابو بکر میرے اوپر ایک احسان کر دیا، آج مجھے آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کہا ابو بکر ایک احسان کر دیا، آج خرید کے مجھے آزاد کر دیا، کچھ ایک اور احسان بھی مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا احسان کی بات بعد میں پانی لے کے آتا ہوں، میں پانی لے کے آتا ہوں، پہلے تم پانی پیو اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے زخم کو دھوؤں گا، پہلے بالکل زخم کو ختم کرو، پورا بدن تمہارا لہو لہان ہے اور تم پانی پیو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں ابو بکر ایک احسان کیا، مجھے آزاد کرا دیا، اب پانی وانی مت پلا، ایک احسان اور کر دے، میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچا دے۔ اب تک میں نے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا، اب تک میں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں، روز کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی نے مجھے محمد کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا۔ ابو بکر میری موت آئے، حضرت بلال کہتے ابو بکر میری موت آئے، میری جان نکلے، ایک تمنا ہے مصطفیٰ کا دیدار کروا دے۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے 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 لے کر چلے۔ لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے نبی بیٹھے ہیں، ہمارے نبی دروازے پر آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی آپ دروازے پر، کہا میں دروازے پر آیا نہیں، اللہ نے مجھے کہا میرا بلال آ رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرا بلال آ رہا ہے، محمد دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال نے سنا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرے غریب کا نام لیا، میرے غریب جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں، مجھے لوگ مارتے ہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے معلوم نہیں چکی کا پاٹ میرے سینے پر پٹکتے ہیں، بڑی بڑی چٹان سے مجھے دبا دیتے ہیں، ارے گلی کے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، اللہ میرا نام آسمان پر لیتا۔ ہمارے نبی نے تو یوں گلے سے لگایا اور معلوم نے کتنی دیر تک بلال کو پیار کیا۔ مصطفیٰ جب حضرت بلال کو گلے لگائے تو حضرت ابو بکر گئے پانی لینے، میں موقع مل گیا، پانی لینے گئے، پانی لے کر آئے، دیکھا کہ دونوں گلے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا بلال بعد میں بھی گلے لگنا، پہلے پانی تو پی لے، اے بلال پہلے پانی تو پی لے۔ دیکھو محبت اس کو کہتے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر پہلا احسان تو نے مجھے آزاد کروا دیا، دوسرا احسان تو نے مصطفیٰ کی ملاقات کروا دی، ایک تیسرا احسان بھی کر دے، پانی تیرے ہاتھ سے نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے، آج وہ مجھے پلائیں گے، آج وہ مجھے پلائیں گے۔ بس ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور جو حضرت بلال کو پلایا، اور حضرت بلال جو روئے ہیں، دعا کرو اللہ اس منظر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ کیسا منظر ہوگا کہ آسمان سے آیت کریمہ آئی، آسمان سے آیت کریمہ آئی، اے ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، تجھے نہیں معلوم ابو بکر ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے کھول دیے۔ قرآن کریم سے آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن کریم میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ
فسوف يرضى. آسمان سے آیت کریمہ یا ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی, ہم راضی ہو گئے, ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے رکھ دیے. میرے دوستو محبت اس کا نام ہے. چین نہ آئے جب تک مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار. آج محبت اس کا نام ہے. چین نہ آئے جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے, چین نہ آئے جب تک میں شریعت پر نہ آ جاؤں. آج میرے دوستو یہ کون سی محبت ہے؟ ہاں قیامت میں حضرت بلال پوچھیں گے ہم کو, حضرت بلال ہم کو پوچھیں گے وہ نبی کے دیدار کے لیے مجھے مارا گیا, ارے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے گرم گرم زمین پر لٹایا گیا. وہ بلال کہیں گے چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا گیا. وہ بلال کہیں گے بڑی بڑی چٹان میرے سینے پہ رکھی گئی. وہ بلال کہیں گے 4 آدمی مجھے ملتے تھے اور زمین پر پھٹکتے تھے, لیکن میرا مطلب ایک تھا, مصطفیٰ کا دیدار, مصطفیٰ کی محبت. اور تجھے نبی کی محبت کا موقع ملا تو تو نے چہرے کو ہی نوچ ڈالا. میرے دوستو اس کا کیا جواب ہے؟ ارے بولو نا, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھو اپنے چہرے دیکھو, روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو, کل آئینے میں اس نظر سے دیکھنا, روزانہ تو اس نظر سے دیکھتا کہ میں دکھتا کیسا, کل آئینے کے سامنے جا کر یہ مت کہنا میں دکھتا کیسا. اپنے ضمیر سے پوچھنا اتنے سال گزر گئے کیا مصطفیٰ کا چہرہ مجھ کو پسند آیا یا نہیں آیا؟ محبت اس کا نام ہے. میرے دوستو آپ کو ایک اور جھلک بتاؤں ہمارے نبی کی محبت. سنیں گے بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ, بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک, بھائی وقت تو نہیں ہو رہا زیادہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا, سننا, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, باتوں باتوں میں ہمارے نبی نے ایک واقعہ سنایا, ایک بات بتائی. کیا بات بتائی؟ بہت سارے لوگ بیٹھے, ہمارے نبی نے کہا دیکھو ہر ایک کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے. کبھی مال کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے, بھائی مال گھٹا دیا اللہ امتحان لیتا ہے, بولو لیتا نہیں لیتا؟ اللہ کبھی بھوکا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے, اللہ کبھی اولاد کو چھین کے بھی امتحان لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیاسا رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے. اللہ کہتا میں ہر بندے کا امتحان لیتا, لیکن اللہ کہتا اگر میرا بندہ صبر کر گیا تو میں اسے جنت عطا کر دیتا. بولو اللہ امتحان لیتا نہیں لیتا؟ آپ میرے ساتھ میں ابھی پڑھو گے انشاءاللہ پارہ نمبر 2. اللہ سب کا امتحان لیتا. کبھی ایسا ہوتا ہمارے گھر میں بیمار ہو رہے, ارے یہ بیمار ہو گیا, گھر میں یہ بیمار ہو گیا, یہ بھی, تو کبھی کبھی کہتا یارہ میں کیا ہو گیا بھائی, میرا ہی گھر اللہ کو ملا کہ میرے ہی گھر میں سب بیمار ہوتے. نہ میرے دوستو ایسا مت بولنا, بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہنا اللہ تو نے امتحان میں مجھے کھڑا رکھا ہے, میں تیرے فیصلے پر راضی, تو لے لے تو بھی راضی, تو دے دے تو بھی راضی. اللہ آسمان پر کہتا لینے کی ضرورت نہیں, ہم نے جنت تمہیں عطا کر دی. یہ قرآن میں لکھا ہے. پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ, پارہ نمبر 7 میں پڑھو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. اللہ فرماتے کبھی میں تیرا امتحان لوں گا, تجھے بھوکا بھوکا تڑپا کے, کبھی تجھے پیاسا پیاسا تڑپا کے, کبھی تیرے مال کو لے کے, کبھی تیری اولاد کو لے کے. اللہ آگے کہتا صبر کر لینا, صبر کر لینا, میں اپنی رحمت تجھے عطا کروں گا. تو میرے دوستو اب سننا, واقعے پر آ رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ سب کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان. پھر ہمارے نبی نے عجیب بات کہی, ہو میرے صحابہ تم پر امتحان آتا ہے, اللہ ایک رات میرا بھی امتحان لے گا. بولو عجیب بات, سبحان اللہ. یعنی ہمارے نبی کہتے اللہ تمہارا امتحان لیتا, اللہ میرا بھی امتحان لے گا. صحابہ نے کہا آپ کا امتحان؟ ہمارے نبی نے کہا ہاں, ایک رات میرے اوپر بھی ایسی آئے گی کہ میرے کو پانی بھی نہیں ملے گا اور تیل بھی نہیں ملے گا. ایک رات ایسی آئے گی مجھے پانی بھی نہیں ملے گا, بولو بولو ساتھ میں, اور تیل بھی. بس ہمارے نبی نے یہ بات کہی, بات ختم ہو گئی. وہ بات, لیکن سچ بتاؤ نبی جو زمین پہ بولتے تھے آسمان پہ فیصلہ ہوتا تھا. نبی نے کہہ دیا ایک رات میرے پاس آئے گی, مجھے پانی, بولو بولو ساتھ میں بولو, مجھے پانی, مجھے تیل. کہا نبی نے, ارے بولو نا, کہا نا نبی نے, ارے بولو نا نبی نے کہا نا. بات طے ہو گئی. پورے 6 مہینے کے بعد, کتنے مہینے کے بعد؟
6 مہینے سننا ہے واقعہ سننا، میں پھر آگے ایک واقعہ بتاؤں گا. 6 مہینے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اٹھے. 6 مہینے گزر گئے، رات کو تہجد میں اٹھے. ہمارے نبی نے دیکھا تہجد میں اٹھے، تہجد کے لیے وضو کی ضرورت، وضو میں پانی کی ضرورت. ہمارے نبی نے کہا عائشہ عائشہ ذرا پانی دے دو، میں وضو کر لو، تہجد پڑھ لو. عائشہ نے کہا آج ہمارے گھر میں پانی نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چراغ تو جلا دو عائشہ، ارے گھر میں چراغ تو جلاؤ. کہا اللہ کے رسول چراغ جلانے کے لیے ہو گئی بات پوری ہو گئی، پانی بھی نہیں. ارے ہمارے نبی نے کہا عائشہ پانی لاؤ، کہا پانی نہیں. کہا چراغ جلاؤ، تو کہا چراغ میں. وہ بات پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا ایک رات مجھ پر بھی آئے گی، پانی نہیں ملے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا عائشہ فکر مت کر، فکر مت کر، میں ابھی چلا، بھائی رات کا وقت ہے، میں باہر جاتا ہوں اور پانی اور تیل کا بندوبست کرتا. ہمارے نبی جیسے باہر نکلے، جیسے اپنے گھر کے باہر نکلے، حضرت ابو بکر سامنے آئے، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا، ایک ہاتھ میں تیل کا ڈبہ. ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں تیل کا. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر تم کیسے آدھی رات کو؟ ارے آدھی رات کو مطلب ہمارے حساب سے 2-2:30 بجے ہوں گے، رات کے 3-3:15 بجے ہوں گے. بھائی ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے، رات کو 2-2:30 بجے کوئی ہمارے گھر کے باہر پانی کا لوٹا لے کر کھڑا، کوئی تیل کا ڈبہ لے کر کھڑا. اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں نہیں ہے نا پانی، تو پانی لے کر آیا. آپ کے چراغ میں تیل نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا لیکن ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج کی رات میرے گھر میں پانی نہیں ہوگا، آج کی رات میرے گھر میں تیل نہیں ہوگا، تجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے آج نہیں پتا چلا، 6 مہینہ پہلے آپ نے کہا تھا ایک رات ایسی آئے گی میرے پاس پانی نہیں ہوگا، تیل نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ لے کر کھڑا، اس رات سے لے کر ہر رات میں آپ کے گھر کے باہر یہ تیل کا ڈبہ اور یہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑا کہ میرے نبی نے کہا ایک رات ضرور آئے گی اور میرے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. وہ باہر آئیں گے تو پانی بھی پیش کر دوں گا، وہ باہر آئیں گے تو تیل بھی پیش کر دوں گا. اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج 6 مہینے سے ہر رات میں یہی کام کرتا ہوں. میرے پیارے دوستوں یہ محبت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محبت ہے میرے دوستوں. اور ہماری محبت کون سی محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ حالانکہ میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک جنت والا واقعہ سناؤں؟ ارے بولو سناؤں. میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ انسان والی باتیں بتاؤں، جنت سنیں گے ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں جو واقعے پر لے جا رہا ہوں اللہ کی قسم ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے تاجدار مدینہ سے بڑھ کے کوئی تاجدار نہیں، اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلاران نہیں. ساتھ میں کہنا سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے ہوئے، ہمارے نبی انگلی بتائے ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. ارے ہمارے نبی وہ نبی، ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے تو پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں بڑا عجیب واقعہ ہے، جنت والا واقعہ. ہاں سنیں گے؟ جنت والا ہے، جنت ہے، ویارہ میں ہے نہیں بول رہے بھائی. ارے ویارہ میں ہے، ہو سکتا ہے پیچھے کہیں بیٹھا ہوئے، اٹھ کے جانا نہیں، ابھی وصولی کرنا باقی ہے. کہیں گئے نے وڑک گیا تو میرا کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں پکڑتا ہے. ہاں بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے جنات. ہاں ہماری عمر کتنی معلوم ہے؟ ہماری عمر تو 40 ہوتی ہے نا تو اشرف بھائی کمر دکھتی ہے نا. 40 بھی دور کی بات ہے، ہمارے جوان کی کمر دکھتی ہے. مولوی صاحب کیر بہت دکھے ہوتا نہیں ہوتا. ہماری عمر کتنی؟ بہت کم عمر ہے. جنات کی کم سے کم عمر 500 سال، کم سے کم. کتنی عمر؟ اور اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا اور اللہ نے اس کو آگ سے بنایا. آگ گھرماٹا، اور اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا. لیکن وہ اللہ کی شان ہے، ہم کو مٹی سے بنایا، عمر کم دی، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے جنات تیرا نمبر بعد میں ہوگا، انسان تیرا نمبر پہلا ہوگا. اللہ نے پہلا نمبر ہم کو دیا نا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ نے کہا انسان تیرا نمبر 1
فرشتہ نمبر 2 اور جنات نمبر. یہ عجیب بات ہے بھائی, وہ 3 والا 1 والے کو ڈراتا ہے. ہاں تو خیر میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی, میں نبی کی شان بتانے جا رہا ہوں. تو یہ پوچھا تھا ویارا میں ہے جنت؟ ارے ہاں تو ہاں, نہ تو نہ. ہاں میں تو اپنے ساتھ لے کے ہی گھومتا ہوں, اندر نہیں ہے. یہ دیکھو یہاں بھی کچھ بیٹھے, لیکن میں کیسے اشارہ کروں. اور اللہ نے جنات کو کس سے بنایا؟ آگ سے, لمبا چوڑا. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. بہت عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں, سنیں گے نا سب انشاءاللہ. اور اس واقعے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. کیا واقعہ معلوم؟ سننا واقعہ. عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد. کیا نام ہے؟ عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نجد. اس زمانے میں اس کو نجد کہتے تھے. آج اگر آپ نقشے پہ چلے جاؤ تو اسی جگہ کو ریاض کہتے ہیں. معلوم ہے نا سعودی میں ایک جگہ ہے ریاض, جو بلکہ سعودی کی راجدھانی. بھائی سعودی کی راجدھانی کیا ہے؟ ریاض. اس کو آج عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض. عربی میں کہتے ہیں منطقۃ الریاض, ہم لوگ اسے کہتے ہیں سعودی کی راجدھانی ریاض. اس زمانے میں اسی علاقے کو کیا کہتے تھے؟ نجد. نجد میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام لکھا ہے ابن فاتک. کیا نام لکھا ہے؟ نجد میں. نجد میں یعنی آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ ریاض. آج تو بڑا ایئرپورٹ ہے, ریاض تو راجدھانی ہے, وہاں بڑے بڑے پلین لینڈ ہوتے ہیں. تو وہ جگہ کو پہلے نجد کہا جاتا تھا. وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کیا تھا؟ ابن فاتح. بالکل دوپہر کا وقت تھا اور ابن فاتح کو پتا چلا کہ تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے وہ گم ہو گئے. تیرے 100 اونٹ جو جنگل میں چرنے کو گئے تھے گم ہو گئے. وہ نجد میں رہتے تھے. کون؟ کیا نام؟ ابن. ساتھ میں بولو کیا نام؟ ابن. وہ جنگل میں, وہ نجد میں رہتے تھے. ان کو پتا چلا کہ میرے 100 اونٹ جو روزانہ جنگل میں چرنے کو جاتے تھے اور رات ہوتی تھی تو چر کے, لیکن آج خبر ملی کہ وہ 100 کے 100 اونٹ کیا ہو گئے. ابھی کسی کے 100 اونٹ گم ہو جائے تو ٹینشن میں آ جائے. وہ ابن فاتح بھی ٹینشن میں آ گئے اور نکلے, اکیلے نکلے, جنگل میں نکلے اور اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ارے 10 اونٹ ادھر مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے, 10 اونٹ ادھر سے مل گئے. کرتے کرتے رات کا وقت آیا اور 100 اونٹ مل گئے. بولو الحمدللہ 100 اونٹ مل گئے. لیکن وقت کون سا آ گیا؟ رات کا. اور یہ اپنے گھر سے جا کے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جنگل میں. نجد کے جنگل میں, یعنی ریاض کے جنگل میں پہنچ گئے. لیکن 100 اونٹ الحمدللہ مل گئے. 100 اونٹ کو باندھا. لیکن اب جنگل اور رات کا وقت, اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر رات ہو جائے اور جنگل میں ہو جائے تو اس زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا ہوں. یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے اس کی حفاظت میں آتا ہوں. 3 مرتبہ بولنا پڑتا. یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات ہے میں اس کی حفاظت میں آتا. یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب یہ آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن فاتح. اونٹ مل گئے. کتنے اونٹ مل گئے؟ 100 اونٹ کو باندھ دیا. لیکن اب رات رہنا کہاں پہ؟ جنگل میں. تو یہ دعا مانگنا ضروری ہے. اس زمانے کا دستور یہ دعا مانگنا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن, اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن. یہ ابن فاتح نے اپنے 100 اونٹوں کو باندھا اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ جنگل کا جو سب سے بڑا جنات میں اس کی حفاظت میں آ گیا, میں اس کی حفاظت میں آ گیا. میں نے اپنے آپ کو جنگل کے بڑے جنات کی حفاظت میں دے دیا. یہ جو زمانے جاہلیت کا قاعدہ تھا اس کے مطابق 100 اونٹ کو باندھا اور یہ دعا, جیسے دعا مانگی آ گیا. کون؟ اس جنگل کا جو سب سے بڑا جنات تھا, لمبا چوڑا ہٹا کٹا. اب یہ کون تھے؟ ابن فاتح نے جب دیکھا تو گھبرا کر کیا کہا, میں نے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیا, ملاقات کے لیے نہیں بلایا. بھائی میں تو زمانے جاہلیت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جنات کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیتے. میں نے تیری حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیا لیکن تو سامنے آ گیا. وہ جنات لمبا چوڑا کیا کہا معلوم؟ پہلے میرا نام سن. کیا کہا؟ میرا.
اتنا تو ابن فاتق، ارے بھائی آدمی تو اتنا سا ہوگا، کتنی ہائٹ ہوگی؟ اور جنات کی ہائٹ کہاں سے کہا ہوگی؟ ابن فاتق نے کہا بتاؤ، کہا میرا نام عمرو بن اسال. کیا نام بتایا؟ عمرو بن اسال. اور کہا یہ پورے جنگل کے جناتوں کا میں سب سے بڑا سردار، میں تجھے سبق سکھانے آیا ہوں. اوہو سبق سکھانے آیا. ابن فاتق تو کانپنے لگے کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دے دیا اور تو مجھے سبق سکھانے آیا. او جنات عمرو، اس کی آواز گرجدار آواز میں کہا ہاں میں تجھے سبق سکھانے آیا اس لیے کہ تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں دیتا. یہ غلط ہے. حفاظت میں دینا ہو تو پیدا کرنے والے کی حفاظت میں دے دے. کیا کہا؟ کہا پیدا کرنے والے کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے، اس لیے کہ میرے نبی محمد نے ہم کو یہی سکھایا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا میرے نبی محمد نے ہم کو. تو یہ ابن فاتق تو نجد کے رہنے والے کہا کون خدا، اپنے آپ کو کس کی حفاظت میں دو؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. وہ جنات نے پڑھنا شروع کیا تو اپنے آپ کو میری حفاظت میں مت دے. کس کی حفاظت میں دے؟ اللہ. کون اللہ؟ ابن فاتق نے کہا کون اللہ؟ وہ جنات نے اپنی آواز میں کہا کہو سبحان اللہ، اپنی آواز میں کہا وہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. کا اس خدا کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے. ابن فاتق نے 3 آیتیں سنی. کس کی زبانی؟ بولو بولو کس کی زبانی؟ جنات کا نام عمرو بن اسال. جب یہ 3 آیتیں سنی ابن فاتق کہنے لگے سمجھ گیا میں اپنے آپ کو، اگرچہ تو کتنا بھی لمبا چوڑا، ابن فاتق نے ہمت سے کہا تو کتنا ہی لمبا چوڑا ہوگا لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا اپنے آپ کو تیرے نہیں، تو نے جو آیتیں پڑھی ہے اس خدا کی حفاظت میں نے اپنے آپ کو دے دیا. اب وہ کیا کہتا جنات؟ کہتا جنات کا نام عمرو. کیا کہا جنات نے؟ کہا مدینے میں محمد ہے. نجد میں، یہ لوگ نجد میں. وہ جنات کیا کہتا اے ابن فاتق تو اللہ کی توحید پر آ گیا لیکن اب سن مدینے میں محمد ہے. میں قسم کھا کر کہتا جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے ورنہ خدا تجھے جہنمی بنا دے گا. ابن فاتق نے ایک بات تو مان لی کہ نہیں مان لی کہ اپنے آپ کو تیری حفاظت میں نہیں کس کی حفاظت میں دیتا. اور دوسری بات وہ جنات نے کہا جاؤ اب بھی جاؤ مدینہ جاؤ، نجد میں ہو یہاں سے بہت دور ہے مدینہ، جاؤ مدینہ جاؤ اور مدینے جا کر نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو ورنہ یاد رکھنا اگر نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا تو تم جہنمی بن جاؤ گے. تو ابن فاتق نے کیا کہا یہ بات بھی میں مانوں گا لیکن پہلے میرے اونٹوں کو تو گھر پہ پہنچا دوں. بھائی صبح ہوگی میں اونٹوں کو گھر پہنچاؤں گا اس کے بعد مدینہ جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا. اور جنات نے کہا صبح ہونے تک موت آ گئی تو بھروسہ کیا زندگی کا؟ صبح ہونے تک موت آ گئی تو بغیر ایمان کے جاؤ گے جہنمی بنو گے. تو کہا میرے اونٹوں کا کیا کرو؟ اور جنات نے کہا میرے حوالے کر دے، تھوڑی دیر میں تیرے گھر تک پہنچا دوں گا، تیرے گھر تک پہنچا دوں گا اور تو ایک اونٹ کو لے لے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جا. وہ ابن فاتق کہتے اللہ کی قسم میں نے ایک اونٹ کو لیا. وہ ابن فاتق کہتے معلوم نہیں میرے دل میں کیسے نبی کی محبت آ گئی، وہ جنات نے کیسے پیاری باتیں کہی. وہ ابن فاتق کہتے ہیں میں اونٹ پر بیٹھا. بولو کس پر؟ ابن فاتق فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا اور میں نے اونٹ کو چلانا شروع کیا. ابن فاتق فرماتے میں اونٹ کو چلا کر لے کر گیا، میں مدینہ منورہ میں پہنچ گیا، مسجد نبوی کے پاس آ گیا. ابن فاتق کہتے جمعہ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ابن فاتق کہتے میں تو نیا آدمی بھائی نجد کا رہنے والا، میں کہاں پر آ گیا؟ مدینہ. میرے کو کوئی پہچانتا نہیں، میں کسی کو پہچانتا لیکن کہتے میں مسجد کے پاس آ گیا. ابن فاتق کہتے جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز ہو گئی، سب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. ابن فاتق کہتے میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، اس لیے سب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. ابن فاتق کہتے ایک صحابی میرے پاس دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر مجھے کہا تمہارا نام ابن فاتق؟
ہاں ابن فاتح کہتے اچانک ایک صحابی میرے پاس آئے, مجھے کہا تمہارا نام ابن فاتح؟ ابن فاتح کہتے ہاں میرا نام ابن فاتح, مگر تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام حضرت ابو ذر. بولو کون حضرت؟ تو ابن فاتح نے کہا تم مجھے کیسے پہچانتے؟ ابو ذر نے کہا میں تمہیں پہچانتا نہیں, معلوم نہیں تم کہاں سے آئے, لیکن اللہ کے رسول نے تمہارا نام دے کر مجھے باہر بھیجا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں ہے, تمہارا نام دے کر باہر بھیجا اور یہ کہا کہ مسجد کے کنارے پر ایک آدمی اونٹ لے کر کھڑا ہے, اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ. ابن فاتح کہتے میں حیران ہو گیا کہ میرا نام بھی ان کو معلوم ہے. ابن فاتح کہتے جیسے میں اندر گیا میرے آقا محمد رسول اللہ پر نظر پڑی, میرے نبی نے کہا آ جا ابن فاتح, آ جا آ جا, میری امت کے انسانوں نے انسانوں کو ہدایت دی, لیکن میری امت کے جنات بھی انسان کو ہدایت دیتے ہیں, میری امت کے جنات بھی انسان کو ہدایت دیتے ہیں. آ جا آ جا آ جا. ابن فاتح کہتے میں قریب گیا, میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنے سامنے رکھا, میں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا اور میں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابن فاتح کہتے میں اتنا رویا, نبی کو دیکھ کر میں اتنا رویا, میں نے گلے لگ گیا. لیکن ابن فاتح کہتے مجھے دو باتیں ابھی بھی یاد ہے. میرے نبی نے کہا ابن فاتح اونٹوں کی فکر مت کرنا, تیرے گھر پر پہنچ گئے ہیں. اونٹوں کی فکر مت کرنا, وہ امر نے, وہ جنات نے اونٹوں کو تیرے گھر پر پہنچا دیا اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا. اور دوسری بات ابن فاتح کہتے میرے نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا, کلمہ پڑھ لیا, میری محبت پیدا کر لے, جب میں جنت میں جاؤں گا تجھے بھی ساتھ میں جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ ہو گئے حضرت ابن فاتح رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے اللہ کے رسول میں تو ابھی ایمان لایا اور میں آپ سے محبت کروں گا, آپ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے, اللہ کے رسول نے فرمایا ابن فاتح تجھے اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مجھ سے سچی محبت کرے گا, میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا, اسے ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا. میرے دوستو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں اور یہی آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں, جو نبی سے محبت کرتا وہ نبی کے ساتھ جنت میں کون کون تیار ہے میرے دوستو؟ اب ہاتھ اوپر کرے, وہ والا ہاتھ نہیں جو شروع میں اوپر کیا تھا, ہاتھ نیچے رکھو بھائی. ماشاءاللہ محبت کریں گے نا انشاءاللہ. اور محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب کیا؟ وہ شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی. محبت کا مطلب ہے نبی کہے یہ کرنا تو وہ کرنا فرض, نبی کہے نہیں کرنا تو نہیں کرنا فرض. میرے دوستو نبی کی ہر بات پہ عمل کرنے والا یہی محبت کرنے والا ہے. باقی جو نبی کی بات پہ عمل نہ کرے اور محبت بولے, کہے کچھ کرے کچھ, اللہ کہتا وہ منافق ہے جسے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. میں منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق سنا ہوگا نا آپ نے, ایک ہوتا مسلمان, ایک ہوتا ہے کافر. معلوم جو اللہ کو مانے وہ مسلمان, نبی کو مانے وہ مسلمان, جو اللہ کو نہ مانے نبی کو نہ مانے وہ. لیکن اس کے بیچ میں بٹوین ٹو مومن اینڈ کافر, اس کے بیچ میں منافق. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے خطرناک ہے, جو بولتا ہے کچھ کرتا ہے کچھ. بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے چہرے کو توڑتا, بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا اور نبی کے کپڑے کو پھاڑتا. آپ کہتے ہو نبی کا کپڑا کس نے پھاڑا؟ ہاں یہاں بیٹھے پھاڑنے والے, جن کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے, اس نے نبی پاک کے کپڑے کی توہین کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہوگی. آج اگر ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے, مطلب ہے نہ اس کو نبی کا چہرہ پسند آیا نہ نبی کے کپڑے پسند آئے. تو بولے کچھ اور کرے کچھ, یہ منافق ہے. اور منافق اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا منافق سے بچنا. اللہ جب جہنم کو جلائے گا تو سب سے آخری جہنم میں اللہ منافق کو پٹک ڈالے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سب محبت میں آ جائیں. کریں گے بھائی محبت کریں گے؟ کون کون تیار ہے؟ بالکل پکی بات کرے تو میں ایک حدیث سنا دوں. بھائی کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں کرو محبت کرو, اللہ کی قسم. میرے دوستوں نبی, میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں, نبی سے محبت کرو. نبی سے محبت کرو میرے دوستوں. میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, ہمارے آقا, بولو ہمارے آقا ایک مرتبہ رو رہے ہیں. میں آخری بات بتا رہا ہوں, ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے ہیں, بہت رو رہے. اتنا روئے ہیں کہ ہمارے نبی کے آنکھ کے آنسو کے قطرے داڑھی کو چھوتے ہوئے زمین پر ٹپ
ٹپ. آپ چٹائی پر بیٹھے تو چٹائی پر پانی کے گرنے کی جو آواز ہوتی نا ایسا ٹپ ٹپ آواز آتی. حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے وہ بھی رو رہے. کسی نے حضرت ابو بکر کو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے کو نہیں معلوم میں کیوں روتا, میرے نبی روتے نا اس لیے میں روتا, میرے نبی روتے نا اس لیے. تو کسی نے کہا ابو بکر پوچھو تو صحیح کہ نبی کیوں روتے. حضرت ابو بکر نے بہت ہمت کر کے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول کب سے رو رہے اور کتنا رو رہے, آخر آپ اتنا کیوں رو رہے؟ میرے دوستو اندازہ لگاؤ نبی آج ہم سے محبت کرنے والا روئے تو ہم کو درد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ نبی روتے ہوں گے تو ابو بکر کا دل کیسا تڑپتا ہوگا. حضرت ابو بکر نے پوچھا میرے نبی کب سے رو رہے؟ گھنٹے ہو گئے آپ رو رہے اور کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے کہا میں اس لیے روتا مجھے وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں اس لیے روتا مجھے وہ لوگ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرتے, یعنی مجھے میرے احبہ یاد آ گئے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجھے یاد آ گئے اس لیے مجھے رونا آیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا محبت جو آپ سے کرتے وہ آپ کو یاد آ گئے تو محبت کرنے والا تو ابو بکر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, عمر بیٹھے, عثمان وہاں بیٹھے, علی بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پھر رونا کس بات کا؟ بھائی محبت کرنے والے دور ہو جائے تو رونا آتا ہے, محبت کرنے والے بیٹھے ہو تو رونا تھوڑی آتا. بھائی بات صحیح ہے نا, کسی کی بیوی چلی جائے تو رونا آتا ہے, بیوی ہو تو رونا آتا, کسی کی ماں مر جائے تو رونا آتا ہے, ماں زندہ سامنے بیٹھی ہو تو رونا. تو حضرت ابو بکر نے کہا سارے محبت کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے, پھر رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے کہا میں تمہاری بات نہیں کرتا, بے شک تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن تم نے تو مجھے دیکھا ہے, تم نے مجھے دیکھا ہے, تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے, تم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے, تم نے مکہ اور مدینے کی زمین میرے ساتھ میں دیکھی ہے, تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو. لیکن مجھے تو وہ لوگ یاد آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو اس وقت وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, جنہوں نے میرے ساتھ مکے کی زمین میں رہے نہیں ہوں گے, جو میرے ساتھ مدینے میں رہے نہیں ہوں گے, جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا, جنہوں نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن بغیر دیکھے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جو بغیر دیکھے مجھ سے محبت کرتے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر قیامت میں پہلے ان کی سفارش کروں گا اور انہیں جنت میں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو ہمارے نبی تو ہم سے اتنی محبت کرے, ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرے کہ آنسو چٹائی پر گرے. اور ہماری زندگی میں کوئی رات تو بتاؤ کہ جو رات ہم روئے ہو نبی کی محبت میں, کوئی رات تو بتاؤ. ہم کو جب درد ہوا نا, بدن میں دکھا, اٹیک آیا تو رویا, بہت پیٹ دکھا تو رویا, کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رویا, ارے بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی تو رویا, ارے ماں مر گئی تو رویا, بیٹا مر گیا تو رویا. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا کوئی رات مدینے والے کی محبت میں رویا؟ کبھی مدینے کو یاد کر کے رویا؟ کبھی پیارے نبی کو یاد کر کے رویا کہ وہ میرے واسطے رویا کرتے تھے؟ آج کم از کم ایک آنسو کا قطرہ تو ان کی محبت میں نکالو. اور اللہ کی قسم میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت, بولو بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت. اس لیے ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد ہم بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت. حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے میں نے بہت سے حسینوں کو دیکھا لیکن محمد جیسا کوئی حسین مجھے نظر نہیں آیا. ارے ماں نے بہت سے بچوں کو جنا مگر بی بی آمینہ نے جو مہکتا ہوا پھول عطا کیا ویسا پھول ہمیں نہ ملا. حضرت حسان کہتے میرا محبوب سر سے پاؤں تک کوئی عیب نہیں, ایسے اللہ نے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت نصیب فرمائے. تو بھائی آج ایک دعا کرو, کریں گے انشاءاللہ. آپ آمین کہہ دو نا, میں کہتا ہوں آپ آمین کہہ دو, کریں گے ایک دعا کریں گے, بولو انشاءاللہ, بولو سب دعا کریں گے. بھائی گجراتی میں لکھا نا, میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, آپ ترجمہ کر دیں گے, لیکن ایک بات میں کہہ دوں, ایک شعر پڑھ رہا ہوں, آمین کہو گے نا انشاءاللہ, میں نے آمین کہا کہ بولو کہو گے نا انشاءاللہ. ہم سب کو قبر میں جانا ہے نا, قبر میں, ارے بولو میں جانا نا. ارے میں اتنا بولتا ہوں لیکن معلوم نہیں کب میں بھی سو جاؤں گا, آپ بھی سو جائیں گے. ہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نا ہنس مت ہو سکتا ہے تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہوگا. تو میرے دوستو ایک دعا سن لو جو شعر کی شکل میں, کاش کے
آپ لوگ بھی آمین کہنا انشاءاللہ. کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یا رب. بولو آمین آمین. کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یا رب. مصطفیٰ یہ کہہ دے یہ غلام میرا ہے, یہ غلام میرا ہے. قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے, قبر میں جب ہم قبر میں جائیں, قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے جاؤ اسے سونے دو یہ امتی میرا ہے. اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے, ہم نبی کے غلام بھی بنے, ہم نبی کے امتی بھی بنے. اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے. بھائی بولٹن یعنی یو کے میں کوئی رشید خان ہے, ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس ماں کی مغفرت فرمائے, اور بھی جتنے بھی مرحومین مرحومات سب کے لیے دعا کرو اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. ابھی مجھے ایک فون آیا تھا انگلینڈ سے, کوئی علی پولیس کر کے ہیں جو ڈیوزبری میں رہتے ہیں, ان کا بھی رمضان میں انتقال ہو گیا. دعا کرو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور جتنے ہم میں بیمار ہیں, میں خود بھی بیمار چلتا رہتا ہوں, آپ دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا, آپ تمام علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا, اور ہمارے اشرف بھائی کا جو ہمارے ہر دل عزیز جو بہت محبت کے ساتھ یہاں بلاتے. اور میرا تو سال کا یہ پہلا دن ہے اور پہلا دن ویارہ میں آنا ہوا. اب دعا کرے اللہ پورے سال یہی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے اشرف بھائی اور ان کے گھر والوں کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے. بلکہ میرے دوستوں آپ سب میرے لیے قیمتی ہے, سبھی میرے لیے بہت ہی پیارے ہیں. میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ جیسے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اور ایک دعا کرتا اللہ قیامت میں جب گرمی لگے اور پیاس لگے تیرے محبوب کے ہاتھوں سے اللہ ہم کو جام کوثر نصیب فرمائے. کچھ ہمارے بھائی نواپور اور قرب و جیوار سے بھی آئے ہیں. میں تمام آنے والوں کو دل و جان سے مبارکبادی پیش کرتا. آپ کا آنا مبارک ہو اور اللہ ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے. میں درود شریف لے کر آیا ہوں, بہت عجیب درود شریف لے کر آیا ہوں. لوگوں نے انشاءاللہ کن کو دیا؟ آپ کو دیا, اشرف بھائی کو دیا. اشرف بھائی بعد میں بانٹیں گے انشاءاللہ. میں ایک درود فجر کی نماز کے بعد بانٹیں گے انشاءاللہ. میں اتنا پیارا درود لے کر آیا, آپ سنو گے تو بہت آپ کا دل خوش ہوگا. ایک بوڑھے صحابی آئے, بولو کون؟ اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں اللہ کی تعریف کرنا چاہتا, آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہتا اور اپنے لیے دعا کرنا چاہتا. بس ہمارے نبی نے 4 جملے بتائے. کتنے جملے بتائے؟ 4 جملے. کہا یہ 4 جملے پڑھ لے, تیرے سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں, تیرے سے بڑھ کر درود پڑھنے والا کوئی نہیں, اور تیرے سے بڑھ کے دعا مانگنے والا کوئی نہیں. دنیا بھی تیری ہوگی آخرت بھی تیری ہوگی. تو وہ 4 جملے کون سے ہیں؟ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. یہ 4 جملے وہ کارڈ میں گجراتی میں چھپے ہوئے, آپ اس کو جتنا ہو پڑھو. آپ پڑھتے جاؤ گے اللہ کی تعریف ہوتی جائے گی, آپ پڑھتے جاؤ گے نبی پاک پر درود ہوتا جائے گا, اور آپ پڑھتے جاؤ گے دنیا آخرت ہمارے قدموں میں آتی جائے گی انشاءاللہ. میں کریں گے سب انشاءاللہ. اب دعا کا مانگنا ہے. اشرف بھائی اگر یہاں مناسب ہو تو لائٹ بند کروا دو تاکہ ہم 2 منٹ ذکر کریں, 2 منٹ درود پڑھیں اور اس کے بعد میں ہم دعا کریں. اس لیے درود پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو درود پاک بھی پڑھیں گے, ذکر بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, دیکھو میں بہت تھکایا, یعنی میں مسافر ہو کر آیا. میں نے عشاء کی 2 رکعت پڑھی, اس لیے کہ میں مسافر ہوں, لمبا سفر کرتا میں یہاں پر آیا ہوں. بھائی میں ابھی سے سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دو تاکہ کوئی ملاقات کی تکلیف نہیں. انشاءاللہ بعد میں پھر ہماری کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بس دعا کرو اگر ملاقات ہو تو ایمان کے ساتھ, اور موت آئے تو کلمے والی موت آئے. میں سلام کرتا ہوں, آپ سب سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. جی بھائی ہمارے مولانا کا بچہ بیمار ہے, آپ دعا کریں اللہ اس بچے کو بھی شفا عطا فرمائے. میرے ساتھ میرے دوست واپی سے شکیل بھائی آئے ہیں, ان کا بیٹا جو ہے ان کے پاؤں میں بھی فریکچر ہوا ہے, بیٹے کا نام امان ہے. اب دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. بلکہ دعا کرو اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ کامل بنائے, عالم بعمل بنائے, اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. میں مختصر قرآن پڑھوں گا, اس کے بعد میں ذکر, اور اس کے بعد میں پھر درود, اور اس کے بعد میں دعا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں میں نے اس لیے پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں ہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے تیار رکھتے ہیں. تو یہ آیتیں پڑھے یا سورہ حشر کی آیتیں پڑھے، قرآن پاک پڑھ کر سوئے، بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. کبھی ہم اللہ کا ذکر کریں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. گردن جھکا دے، سب لوگ گردن جھکا دے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ. بہت پیار اور محبت کے ساتھ درود پڑھے. جیسے شروع میں بتایا ہم درود پڑھیں گے، ہمارا درود انشاءاللہ مدینہ جائے گا. بولو انشاءاللہ. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المقتصد محمد الرؤوف محمد الرحیم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا 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 إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزلنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کہاں جائیں گے مولا, اللہ ہم گنہگار کہاں جائیں گے مولا, ہم گنہگار کہاں جائیں گے مولا, ہم گنہگار کہاں جائیں گے. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں ہے مولا, ہم گنہگار ہیں مولا, ہم لاکھ گندے صحیح مولا لیکن تیرے ہی بندے ہیں مولا. اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے, دن کے اجالے میں گناہ کیے, جان بوجھ کے گناہ کیے, انجانے میں گناہ ہو گئے, لیکن اللہ آج بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم توبہ کرنے کے واسطے آ گئے مولا, ہم بھیک مانگنے کے واسطے آ گئے مولا. اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے مولا, ہم گناہ نہیں کریں گے مولا, ہم گناہ نہیں کریں گے مولا. ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا, ہم کو معاف کر دے مولا, ہم کو معاف کر دے مولا. اللہ اللہ ہمیں معلوم ہے ہم گنہگار ہیں, لیکن اللہ گناہ کی ایک حد ہوتی ہے. اللہ اللہ گناہ کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد پہ آ کے ہر بندہ رک جاتا ہے. لیکن اللہ تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی, اللہ تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں معلوم ہے مولا تو نبیوں کو معاف کرے گا, اللہ تو ولیوں کو معاف کرے گا, اللہ تو صالحین کو معاف کرے گا, اللہ تو شہیدوں کو معاف کرے گا. اللہ ہم جیسے گنہگار کو کون معاف کرے گا, ہم جیسے نالائق کو کون معاف کرے گا, ہم جیسے پاپی کو کون, ہم جیسے مجرم کو کون معاف کرے گا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ معاف کر دے, ہم کو بھی معاف کر دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر. اللہ ہماری ماں بہت اچھی, اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے, بہت پیاری ہے مولا. ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. ہمارے ابا کی عمر میں برکت عطا فرما. ہمارے ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے, وہ الگ بات ہے بیٹا ماں باپ کو دور کر دیتا ہے. اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ ناراض ہو جائیں گے نا تو موت کے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. اللہ ہمیں ہماری ماں کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما, ان کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کو تندرستی عطا فرما, ان کو صحت عطا فرما. اور اللہ جس کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں, کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی, کون ہوگا جس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے. ماں ہے اللہ, اے اللہ کون ہوگا جسے اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ اللہ ابا کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے.
اے اللہ اللہ اماں ابا بہت بڑی نعمت ہے اللہ. ماں تو اتنی بڑی نعمت ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا اور رونا شروع کر دیتی ہے, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ کیا مانگتی ہے, یہ کیا مانگتی ہے, جو مانگتی ہے میں نے اس کو عطا کر دیا اور میں نے اس کے بچوں کو بھی معاف کر دیا. اے اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ. اے اللہ لیکن اللہ وہ کیا کرے جس کی ماں چلی گئی, اللہ وہ کیا کرے, وہ کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا, آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ لیا, اللہ باپ کے جنازے کو کندھا دے دیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ایک بات کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے لیکن اللہ تیرے دربار میں نہ کہے تو کسے کہے. اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت دے دے مولا, ہمیں محمد کا دیوانہ بنا, ہمیں محمد کا دیوانہ, ہمیں محمد کا دیوانہ بنا. ہمارے خدا کی وجہ سے ہمیں ان سے دور مت کر اللہ, اللہ ہمیں دور مت کر مولا. اے اللہ 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 ہم سب کو مدینہ پہنچا دینا اللہ, اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچا دینا اللہ, اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچا دے اللہ. کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں, کون ہوگا جسے نبی یاد نہیں آتے ہوں گے. اللہ بہت یاد آتی ہے مولا, مدینے کی بھی بہت یاد آتی ہے مولا. آخری گھڑی آئے ہمیں مدینے کی زمین نصیب فرما دے, مدینے کی موت عطا فرما دے اللہ, مدینے کی موت عطا فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما دے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے, تمام مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے, ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ. ہمارے بچے جوان ہو گئے اللہ, انہیں صحیح کام میں لگا دے مولا, دین کے کام میں لگا دے مولا, انہیں اللہ دین کے کام میں لگا دے مولا. ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگی وہ سب عطا فرما دے, بلکہ انہی کے صدقے طفیل میں ہمارے جائز مقاصد کو پورے فرما دے. اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں ہمارے جائز مقاصد کو پورے فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. Visit www.youtube.com/user/networld for all the latest lectures, nats and much more.